نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا۔ زہران ممدانی اپنے دادا کے زیر مطالعہ قرآن کریم پر حلف اٹھایا۔ یہ قرآن نیو یارک کی پبلک لائبریری کی جانب سے خصوصی طور پر تقریب کے لیے فراہم کیا گیا۔ حلف برداری کے بعد خطاب میں زہران ممدانی نے کہا، نیو یارک کا میئر منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہوں۔ ملک کے 5 بڑوں میں اعتماد کی بحالی اور رابطہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں 5 بڑوں میں شہباز شریف اور نواز شریف کے علاوہ ملک کے تیسرے بڑے صدر آصف زرداری ہیں، چوتھے بڑے بانی پی ٹی آئی ہیں اور 5ویں کا تو سب کو پتہ ہے۔ اس وقت تک ایک دوسرے پر یقین نہیں ہوگا جب تک بڑوں کے درمیان رابطہ نہ ہو۔ پروگرام خبر میں رانا ثنا نے کہا، دفاعی ادارے کے خلاف فرضہ سرائی سے بلیک میل کریں گے تو صرف نقصان ہی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیانات سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کے بعد مذاکرات پر بیٹھنا مشکل ہوگا۔ اور کراچی اور ڈھاکہ میں فاصلے مزید کم ہو گئے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی۔ ذرائع نے بتایا بیمان ایئر لائن کو ابتدائی طور پر 3 ماہ کے لیے پروازوں کی اجازت ہوگی۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سندھ آزاد خان کراچی پولیس چیف تعینات۔ چیف سیکرٹری سندھ نے آزاد خان کو ایڈیشنل آئی جی سندھ تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور لاڑکانہ میں زخمی ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا پولیس اہلکار ارز محمد جتوئی گرفتار۔ پولیس کے مطابق مقتول ملزم علی گل کلہوڑو کا تعلق ضلع قمبر شہداد کوٹ سے تھا اور اس پر قمبر شہداد کوٹ میں چند مقدمات درج تھے۔ ایس ایس پی لاڑکانہ احمد چودھری کا کہنا ہے کہ ملزم نے پہلے پولیس اہلکار کو گولی ماری، جس کی اطلاع دوسرے پولیس اہلکار کو ملی کہ اس کے بھائی کو گولی ماری گئی ہے۔ پولیس اہلکار نے غصے میں انتہائی قدم اٹھایا۔ ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے۔ واقعہ ذاتی دشمنی نہیں۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ مقتول پیپلز پارٹی کا کارکن تھا، بے نظیر کی برسی کے لیے لاڑکانہ گیا تھا، اس کے پاس خریداری کے لیے 1 لاکھ روپے تھے۔ قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کر دیا جائے گا۔ ایوان زیریں کا اجلاس 12 جنوری سے شروع ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کی نشست کے خالی ہونے کا اعلان کریں گے۔ نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے ارکان کے دستخطوں پر مشتمل درخواستیں لی جائیں گی۔ سب سے زیادہ دستخطوں کے امیدوار کا تقرر بطور اپوزیشن لیڈر کیا جائے گا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ دستخط کی تصدیق کرے گا۔ اپوزیشن ارکان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کا امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک دوسرے سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 2018 میں معیشت کو تبدیلی کا دھچکا لگا، ترقی کرتی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت کی توجہ انتقامی کارروائیوں پر تھی۔ پاکستان اب معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے تمام وزارتوں سے عملی اقدامات اور جامع حکمت عملی کے لیے تجاویز طلب کر لیں۔ سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات جلد مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ چھ سال بعد پی آئی اے کی لندن کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی۔ پہلی پرواز 29 مارچ کو ہوگی۔ یہ پی آئی اے کی بین الاقوامی شان کو بحال کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کہتے ہیں پی آئی اے کو سابق وزیر ہوا بازی کے لاپرواہ بیان نے اندھیرے میں ڈال دیا تھا۔ اب قومی پرچم دوبارہ سربلند ہوگا۔ 4 ہفتہ وار پروازوں کی بحالی پاکستانی کمیونٹی کو وطن سے جوڑنے کا اہم قدم ہے۔ پاکستان نے برطانوی ایئر لائن نورس اٹلانٹک کو آپریٹنگ کی منظوری دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی بھی عوام کو رام نہ کر پائی، مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کا ریلیف کافی نہیں، دوسری چیزوں کی قیمتیں بھی کم کی جائیں تاکہ غریب سکون کا سانس لے سکے۔ دسمبر میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی میں 5% اضافہ۔ جولائی سے دسمبر کے دوران مہنگائی کی شرح 5% رہی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ماہانہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔
سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی ممانعت کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ پاکستان کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کو دی گئی۔ بھارت نے اپنی فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ دونوں ملکوں میں قیدیوں کی فہرست کا بھی تبادلہ ہوا۔ پاکستان کا بھارت سے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ چناب پر ڈیم بنانے کی منظوری کی تفصیلات طلب کر لیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہم سب کو ایسی کوششوں سے باز رہنا چاہیے جس سے خطے میں تناؤ پیدا ہو۔ ایاز صادق کی جے شنکر سے مصافحے کی تصویر دیکھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے تفصیلی بات کی ہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان کے سعودیہ اور UAE سے تعلقات کو یمن کی صورتحال سے نہ جوڑا جائے۔ پاکستان یمن میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں نیو ایئر نائٹ پر اسکی ریزورٹ میں دھماکہ، 40 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ دھماکہ کرانز مونٹانا کے بار میں ہوا۔ خوفناک آتش زدگی کی زد میں آ کر درجنوں افراد جھلس گئے۔ ریزورٹ پر سال نو کی تقریبات جاری تھیں۔ متاثر افراد کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے۔ ریسکیو کے عمل میں ہیلی کاپٹرز، ایمبولینسز اور 150 کے قریب رضاکاروں نے حصہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکہ دہشت گردی نہیں، ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ کہا المناک واقعے کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا۔ مشکل وقت میں سوئس حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا بھر میں سال نو کا رنگا رنگ آغاز۔ نیو یارک کا ٹائمز اسکوائر جگمگا اٹھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی رہائش گاہ پر نئے سال کا استقبال کیا۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، ملائیشیا سمیت دیگر ملکوں میں بھی جشن منا کر 2026 کو خوش آمدید کہا گیا۔ بیجنگ میں دیوار چین پر لیزر لائٹ شو اور ڈرم پرفارمنس کو دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچے۔ دوحہ، پیرس، لندن اور ریو ڈی جنیرو میں بھی سال نو پر شاندار آتش بازی۔ متحدہ عرب امارات میں سال نو کا جشن، برج خلیفہ پر آتش بازی اور لائٹ شو۔ سعودی عرب کے شہر قدیہ میں بھی نئے سال کی آمد پر جشن منایا گیا۔ پاکستان میں بھی نئے سال کا شاندار استقبال، شہر شہر آتش بازی۔ عوام نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو۔ دعا ہے نیا سال پاکستان میں امن، استحکام اور معاشی بہتری کی نوید لائے۔ 2026 ہر پاکستانی کے لیے سکون، خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ کراچی میں نیو ایئر نائٹ پر شدید ہوائی فائرنگ، 91 ملزمان گرفتار، 119 مقدمات درج۔ گرفتار ملزمان میں سرکاری ملازم، سیکیورٹی گارڈ اور UC چیئرمین بھی شامل۔ خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد زخمی۔ لاہور میں بھی 151 ملزمان دھر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے IG جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات۔ مراد علی شاہ کی کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا سیف سٹی پروجیکٹ کو مؤثر اور پولیس کا عوام دوست تاثر بحال کیا جائے۔ پولیس کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ پولیس کو نتائج دینا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد IG نے فوری اجلاس بلا لیا۔ اہم مسائل اور کارکردگی کا جائزہ۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، موسم ہوا ٹھنڈا ٹھار۔ مانسہرہ میں برف باری نے شوگران، ناران اور کاغان کی خوبصورتی میں نئے رنگ بھر دیے۔ برف باری سے سوات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے کھنچے چلے آئے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کو بھی آسمان سے گری برف نے سفید کر دیا۔ گلیات میں 10 انچ، چھانگلہ گلی میں 1 فٹ برف پڑ چکی۔ ملکہ کوسار مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے۔ اپردیر اور پارا چنار میں بھی ہر سو سفیدی۔ موسم شدید سرد ہو گیا۔ اس ٹائم کوشش ہے وہ وومن ورلڈ کپ کی ہے جو پاکستان میں کرانا ہے، وہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کر رہے، ہر چیز برابری کی بنیاد پہ کریں گے۔ دوسری سائڈ سے کیا چیز آ رہی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو بیک کر رہے ہوں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ کوشش ہوگی وومنز ورلڈ کپ بھی پاکستان میں کرائیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے وقت تمام ٹیمیں پاکستان آئی تھیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت کے ساتھ
اپنے موقف پر قائم ہے، برابری کی بنیاد پر ہی بات ہوگی، لاہور سے زیادہ اچھا کراچی کا گراؤنڈ بنائیں گے۔ پی سی بی چیف نے کہا ہم کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے، کھیلنا ان کا کام ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت، احتجاج تہران سے ملک بھر میں پھیل گیا، طلبہ بھی سڑکوں پر آ گئے۔ برطانوی نیوز ایجنسی نے مظاہروں کے دوران متعدد ہلاکتوں کا دعویٰ کر دیا۔ نیوز ایجنسی نے پولیس سے جھڑپوں میں متعدد افراد کی ہلاکت رپورٹ کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے عوام سے یکجہتی کی اپیل کی، معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان بھی کر دیا۔ ایرانی عوام کو اپنی حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش، بھارت اور افغان پروپیگنڈا مشینری کی ایک اور جھوٹی مہم۔ ایران میں بد امنی اور عدم استحکام کو ہوا دینے والے گھوسٹ اکاؤنٹس کے پیچھے شرپسند بھارتی عناصر کا پردہ چاک۔ افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا گٹھ جوڑ خطے میں انتشار، انتہا پسندی کو ہوا دینے میں سرگرم۔ ایران میں پرامن مظاہرے پر افغان اور بھارتی اکاؤنٹس جھوٹے بیانی اور جعلی ویڈیو سے مہم میں مصروف، عوامی تحریک کا جھوٹا رنگ دینے کی سازش کر رہے ہیں۔ خطے میں ریاستی دہشت گردی اور مداخلت سے امن تباہ کرنا انتہا پسند مودی کا وتیرہ بن چکا۔